السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سیدنا حضور سالار ساہو غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان کے لیے روانہ کیا تو لشکر کا سپہ سالار تمام لوگوں نے ایک ہی آواز میں لبیک کہا حضور سیدنا سالار ساہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جو کہ بہت ضروری تھا کہ ہند میں لشکر کی رہنمائی کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں دی جائے جو تمام لوگوں کو، امیروں کو، جو لشکر کے اور بھی سپہ سالار تھے ان کو ساتھ میں لے کے چل سکے اور ان کی رہنمائی کی قیادت کر سکے۔ تو تمام لوگوں نے آپ کو ہی منتخب کیا اور آپ حضور سیدنا سالار ساہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قندھار سے غزنوی سے ہوتے ہوئے آپ سرکار حضور اجمیر شریف آئے اور اجمیر شریف میں آپ نے مذہب اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اس سے پہلے آپ جب ہندوستان تشریف آپ کا لشکر لا رہا تھا تو راستے میں آپ کے لشکر کے ساتھ کئی ایسے مرحلے پیش آئے جس میں کچھ بزرگان دین نے آپ کو آ کر خوشخبری دی، آپ کو فتح کی خوشخبری دی اور ساتھ میں آپ کو ایک قطب الاولیاء حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی بشارت دی کہ آپ کے وطن سے ایک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی اولاد سے نوازے گا جس کی صدائیں قیامت تک بلند رہیں گی، جس کو دنیا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پکارے گی۔ اور آخر میں آپ کی تیسری مرتبہ جب بزرگوں نے بشارت دی تو خضر علیہ السلام نے آ کر خضر علیہ السلام سے، ایک روایت میں خضر علیہ السلام آپ سے ملاقات کی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ سرکار حضور سیدنا سالار ساہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کچھ لشکر کے لوگوں نے بتایا کہ ایک نورانی شخصیت کے مالک جو ایک بزرگ اور درویش نظر آتے ہیں، نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑ کے نیچے، اور آپ سے ملاقات، آپ کے حال احوال انہوں نے جانے اور آپ سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، تو آپ کو ان سے ملاقات حضور کرنی چاہیے۔ تو آپ سیدنا سالار ساہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں گئے اور آپ سے ملاقات کی، تب آپ نے ان کو، حضور خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک پھل عنایت فرمایا اور فرمایا کہ یہ آپ اپنی بیوی ستر معلّہ جو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن تھی، اس پھل کو آدھا آپ تناول فرمائیں اور آدھا آپ کھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ایک اللہ پاک ایسی اولاد سے نوازے گا جس کی شعائیں اور جس کی صدائیں قیامت تک اس ہند کی زمین پر گونجتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے آپ کی زندگی سے متعلق بے شمار واقعات ہیں، تاریخ فیروز شاہی، تاریخ غزنوی، میرۃ الانوار مسعودی، اور بزرگان دین نے عبد الرحمن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بڑے بزرگ
انہوں نے بھی آپ کے بارے میں لکھا ہے. بہت ساری روایتیں ہیں ماشاءاللہ. بڑی شخصیت کے حامل ہیں آپ سرکار حضور سیدنا سالار شاہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہند میں ظلمت کے اندھیرے اور کفر کے گڑھ مٹ گئے اور تمام جگہوں سے اللہ پاک نے اپنی صدائیں بلند کی اور آپ کی برکت سے آپ کے قدم مبارک پڑے. ہند کی تصویر ہی بدل گئی. سبحان اللہ. اس بارگاہ میں آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ آپ سرکار سالار شاہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر، جو میں نے بتایا کہ ایک لشکر آپ حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندیل کھنڈ میں آپ کو خبر دی کہ حالات وہاں کے درست نہیں ہیں اور لوگ بڑے ظلم و ستم کا شکار ہیں. حضور سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام دستے بنائے اور لشکروں کو حکم دیا گوپا مئو، قنوج، میرٹھ، بندیل کھنڈ، مہوبہ کہ یہاں پہ جا کے جس طریقے سے بھی ہو، جیسے بھی ہو، حالات پہ قابو پائیں اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نصرت اور فتح اور کامیابی اور کامرانی بھی حاصل ہوئی. یہ اللہ کا عظیم و شان کرم سرکار سالار شاہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر تھا کہ جہاں پر بھی قدم رکھتے وہاں پر نصرت اور فتح آپ کا مقدر بن جاتی. یہ آپ کے در دولت پر آنے کا ایک یہی مقصد تھا کہ آپ دنیا کے ویروس سے اس ملک ہندوستان میں تشریف لائے، نہ کہ دولت، شہرت، بلندیوں کے لیے، بلکہ ہمیشہ اور ہمیشہ آپ نے اسلام کی بقا، اسلام کی شان، اسلام کی عظمتوں کے لیے ساری زندگی اسی اسلام مذہب پر، اسلام کے پرچم کے بلندی کے لیے آپ لڑتے رہے اور آپ نے جہاد اکبر، جہاد اصغر، تمام اللہ کی بارگاہ میں جہاد اصغر اور جہاد اکبر سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو کچھ کو جہاد اکبر نصیب ہوتا ہے، کچھ کو جہاد اصغر نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ کو اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی ایسی عنایتیں اور ایسا فضل و کرم تھا کہ آپ نے تمام جہاد میں آپ شریک رہے اور آپ نے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے لوگ، جہاں سے بھی آپ کو لشکر آپ کو خبر دیتا کہ حالات وہاں کے ایسے ہیں. تاریخ کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلیں گی. بہت سی تاریخ ایسی ہوتی ہے کہ جو عوامی سطح پر نہیں آ پاتی ہیں. تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں اور اس تاریخ کو ضرور پڑھیں. انوار مسعودی، مرۃ المسعودی، یہ ایسی کتاب ہے کہ جو 800-900 سال کے حال احوال کو 5 نسخوں میں، جو لائبریریوں میں جہاں جہاں بھی یہ رکھی ہوئی تھی، اس کو ایک کتابی شکل میں جس نے بھی انجام دیا ہے بہت ہی لاجواب ہے. ابھی تک یہ ابھی کم و بیش 20 سے 25 سال کم و بیش ہی پہلے ہی یہ کتاب تمام حال احوال ایک کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے آئی ہے، ورنہ پہلے تمام نسخوں میں یہ تمام الگ الگ ملکوں میں کہیں کہیں یہ لائبریریوں میں رکھی ہوئی تھی. اس کا جس نے بھی تجویز کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ اس کتاب کو اور یہ سر انجام دیا ہے وہ قابل تعریف ہے. اللہ پاک ان کی اس خراج عقیدت کو قبول فرمائے
پروردگار ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ پروردگار ان کے صدقے و طفیل سے ہم سب کو بھی نیک اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس در دولت سے ہم تمام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، لوگوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ، ایمان کے جذبے کے ساتھ، خلوص اور نیت کے ساتھ بھلائی کی اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی بارگاہ مقدسہ ہے، بہت بڑی بارگاہ مقدسہ ہے، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں، اگر کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور آپ اپنے آس پاس اپنے جو آپ کے علماء دین ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ مجھ جیسا گنہگار آپ کے بارے میں، آپ کی شان اقدس کے بارے میں بیان کرنا، میری زبان قاصر ہے ان باتوں سے، آپ کی شان کو بیان کرنے سے۔ آپ بڑی شان کے حامل ہیں اور بڑی نایاب ہستی ہیں۔ آپ کے شجاعت اور بہادری اور نیکی کا ڈنکا آپ جب عرب کی سرزمین سے ہجرت کر کے جب غزنی آئے تھے تبھی آپ کا شہرہ ہونے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنی بہن کا نکاح کے لیے تجویز کیا اور آپ سے نکاح کی درخواست کی۔ آپ بڑی شان کے حامل ہیں۔ اللہ پاک اس در دولت سے ہم سب کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی یہاں دیکھیں آس پاس جنگلات ہی جنگلات ہیں، جنگلات ہی جنگلات ہیں۔ دیکھیں آج سے 800-900 سال پہلے کیا عالم ہوگا۔ ابھی بھی یہاں کچھ آس پاس بہت پرانے مزارات ہیں، بہت قدیم زمانے کے ہیں۔ وہاں پہ دیکھیے، وہاں پر بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔